ہمیشہ. اس کا مطلب وزیر اعظم کون بنے گا؟ یہ تو 100% طے شدہ حقیقت ہے. یہ ووٹ دینا تو ضروری ہے. کس کو دوں گا اول تو یہ میں ابھی فیصلہ نہیں کر, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے نا. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لوں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے, چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں. اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دیکھوں گا, جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے, یہ ابھی کی ٹینشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ اصول بیان کریں. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی, کیا خیال ہے, کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو, گناہوں سے پاک صاف ہو, ایسا کوئی ہو, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے. اس پہ وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو ایک ووٹ خود بخود اس کا بڑھ جائے گا نا. تو ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوتی ہے کہ چونکہ سب 2 نمبر ہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں دینا. بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا, آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں کم درجے کا نالائق کون ہے, اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں پورے محلے میں ایک میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خواہ میں ضائع کر کے آ جاؤں. کوئی دور دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے, میری رائے کے مطابق غلط. پھر اس کو کہو کہ بھئی آپ نیک شریف شرفا ہو لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے خارج, کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایسی 2 پارٹیاں جن میں کیا ہے, یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان ہو. ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور جو ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے. ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہے نا. باشعور لوگ کم ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے نا. سروے کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں میں سینس ہے, کتنوں میں نہیں ہے. تو جب بے شعور لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, اس کا مطلب وزیر اعظم کون بنے گا؟ یہ تو 100% طے شدہ حقیقت ہے. ہاں کچھ کم بے شعور ہوتے ہیں, کچھ ان سے زیادہ بے شعور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی ڈھنگ کا بندہ تو آ نہیں سکتا اس سسٹم کے تحت. کوئی ڈھنگ کا آدمی ناممکن ہے کہ آ جائے, کیونکہ یہاں آنے کے لیے عوام کو الو بنانا پڑے گا. کچھ لوگوں کے منہ بند کرنے پڑیں گے, کچھ کو اسکول بغیر اسکول کے پرنسپل بنا کے تنخواہیں دینی پڑیں گی. جو اس پن میں سب سے آگے ہوگا, یہ والا پن سمجھ رہے ہیں یہ میری اپنی اردو ہے, مجھے جب لفظ نہیں آ رہا ہوتا میں خود ہی اردو بناتا ہوں. یہ والے پن میں جس کو آپ کچھ بھی بول دو, تو جو اس پن میں جھوٹ بولنے میں, تقریروں میں مبالغہ آ رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ وزیر اعظم نے یہ لمبی چوڑی تقریریں کی تھی, آج کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ یعنی وزیر اعظم کو یہ تقریر کرنی چاہیے تھی ماضی میں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ آپ پے کیا کریں, اور یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے غلط ہے لیکن یہ نیچرل ہے, یعنی پرانے دور حکومت میں. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کرپٹ ہیں لیکن اتنے نہیں جتنا میں کہہ رہا ہوں, اس سے تھوڑا سا کم کر لو. یعنی اعتدال سے تقریر ہوتی تو ووٹ. اس سیاست میں جھوٹ بولنا یہ اس کا لازمی حصہ ہے. آپ صحیح بات کرو گے, آپ کو آج کل رشتہ نہیں ملتا, ووٹ کہاں سے ملے گا؟ حقیقت بتا رہا, آپ صحیح آگے بتا دو. وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو لوگوں میں سینس
ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون 2 اور 2 4 کی طرح سیدھی بات کرتا ہے, کون باتوں کو گھماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, وہ اچھے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے جو سیدھی بات کرے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. تو یہ جمہوری نظام مسلط ہو گیا لوگوں کے اوپر. پہلے بادشاہی نظام تھا, بادشاہ میں یہ تھا کہ اپنی مرضی کرے گا, وہ بھی غلط تھا. پھر کچھ اچھے لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے کہا یہ بادشاہی نظام نہیں ہونا چاہیے, عوام کی سلیکشن سے گورنمنٹ کا انتخاب ہونا چاہیے. پھر وہ ہوتے ہوتے آج اس اسٹیج پہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں, بھائی ووٹنگ ہونی چاہیے, لوگ جس کو سجیسٹ کریں وہ. لیکن لوگ جب سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس میں ہمارا وقتی فائدہ ہے اس کو ترجیح دو, وہ دورس نتائج کو نہیں دیکھتی کہ آگے نسلوں پہ کیا فرق پڑے گا. دیکھو زانی زنا کرنے والا وہ اپنے وقتی فائدہ دیکھتا ہے, وہ زنا کو پروموٹ کرے گا, وہ یہ نہیں دیکھے گا اس سے خاندانی نظام کیا ہوگا, تباہ. وہ کہے گا ہوگا تو اگلی نسلوں میں ہوگا نا, ابھی تھوڑی ہو رہا ہے. یہ سندھ کا حال دیکھو نا کیا ہو گیا. جمہوریت ہے, لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ جن کو منتخب کر رہے ہو وہی آپ کو کھا کھا کے ختم کر رہے ہیں. میں کل سندھ سے ہو کر آیا ہوں, ٹنڈو آدم میرا بیان تھا. سندھ کی حالت بیڑا غرق ہوا ہے. سندھ کا موٹر وے پنجاب کی دیکھ لو اور موٹر وے سندھ کی دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ پیسے گئے کہاں پہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ عوام نے سلیکٹ کیا ہے, اور عوام ان کو ووٹ دے گی جو عوام کو وقتی فائدہ پہنچائے. اتنے پیسے اس کو دے دیے, اتنے پیسے اس کو دے دیے, اتنے ہزار لوگوں کو جاب دلا دی, جو حالانکہ وہ جاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے افراد, اتنی کرسیاں ہی نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں. اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ جا رہی ہے بھائی. اب آپ مجھے بتاؤ, اگر ایک جگہ اسکول ہی نہیں ہے اور پرنسپل ہیڈ ماسٹر کی اور ٹیچرز کی تنخواہیں جانا شروع ہو جائیں گی, تو ان میں 90% اس طرح کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر ایسے ہوں گے جو ایسے ہی سیاستدان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں گھر بیٹھے تنخواہ بھیج رہے ہیں, حالانکہ یہ قوم کے دشمن ہیں. لیکن کوئی سمجھتا ہے یہ بات؟ تو یہ جمہوری نظام مسلط ہو گیا لوگوں کے اوپر. پہلے بادشاہی نظام تھا, بادشاہ میں یہ تھا کہ اپنی مرضی کرے گا, وہ بھی غلط تھا. تو اسلام یہ کہتا ہے نہ بادشاہی نظام نہ جمہوری نظام. اسلام کہتا ہے تم سب اللہ کے غلام ہو. بادشاہ بھی کس کا غلام ہے؟ اللہ کا. میری حکومت ہے, میرا قانون ہے. جو بھی تمہارا امیر یا ذمہ دار بنے گا, چاہے زبردستی مسلط ہو جائے, چاہے لوگ اس کو سلیکٹ کریں, اسلام طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا. خوب سمجھ لو. ہمارے یہاں نا یہ بہت سی باتیں کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, خلافت ہونی چاہیے. تو خلافت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سلیکٹ کیا, حضرت عمر کو لوگوں نے نہیں, کس نے؟ ابو بکر نے سلیکٹ کیا ہے.